السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں کچن سنبھال رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے میرے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے، لیکن کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ 12 بجے میں جیسے ہی تھک ٹوٹ کر اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں امجد بیٹھا تھا۔ امجد عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی خود کو دوپٹے میں سمیٹ لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی مجھ پر کافی گندی نظریں ہیں۔ پر وہ میرے پاس آیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ کتنی دفعہ کہا ہے نوکرانیوں والے کام نہ کیا کرو، تم اس سب کے لیے نہیں بنی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، لیکن میں اس کا ارادہ جان چکی تھی۔ میں جھٹ سے اس سے دور ہو کر کہنے لگی کہ خبردار، جو آج کے بعد تم میرے کمرے میں بھی آئے۔ میری اتنی ہمت پر وہ غصہ ہونے لگا تھا۔ اس نے اچانک ہی میرے وجود سے دوپٹہ الگ کر کے دور اچھالا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر میرا تن بدن جھلک اٹھا تھا، پر اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگ پاتی، جب اس نے میری کلائی دبوچ لی، کہنے لگا کہ آج تو میں تمہاری ساری اکڑ نکال کر رہوں گا۔ پر میں نے اس سے بھاگنے کی کافی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو وہاں اس وجود کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میرا نام مناہل ہے، میں 10 سال کی تھی اور ایک حویلی میں رہتی۔ کوئی مجھے 5 سال ہو گئے تھے۔ میرا سارا بچپن اس حویلی کے صحن میں ہی گزرا تھا۔ میں یہاں وہاں بھاگتی دوڑتی رہتی تھی۔ میں جب بھی بھاگتی تو میری پائل کی چھن چھن پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ حویلی والی مالکن دیکھ کر میری اماں سے کہتی تھی کہ بچی کو ذرا سنبھال کر رکھو، اسے کہیں محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھو، یہ نہ ہو کہ کسی بھیڑیے کی نظر لگ جائے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ میری اماں بھی اتنا سیریس نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے اس بات کی اجازت دے دیتی تھی اور میں اسی طرح اپنی شرارتوں میں مگن رہتی تھی۔ جبکہ اماں اس کوٹھے کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر رات کو آتی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی ہوتی تھی۔ میں اس وقت اتنی نادان تھی کہ تھکاوٹ کی وجہ بھی نہیں معلوم تھی، لیکن پھر بھی میں اماں کے پاؤں دباتی تھی۔ اماں مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر آنسو بہانے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا، تمہیں نہیں پتا، بس تم نہیں جانتی۔ وہ مجھے کہتی کہ یہ سب نہ کرو، لیکن میں تو زبردستی اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی۔ میں جب بھی ان سے پوچھتی کہ میرے ابا کہاں ہیں، کیونکہ اس حویلی میں تو آئے دن مرد اندر باہر آتے جاتے تھے، لیکن میں نے کبھی اپنے ابا کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اماں یہی کہتی تھی کہ تمہارے ابا مر گئے ہیں۔ ایک روز اچانک اماں بہت رو رہی تھی، ان کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ان سے کہنے لگی کہ اماں کیا ہوا ہے؟ اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا، میرے دن بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے خاندان کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ میرا بھی کوئی خاندان ہے، مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ پر اگلے ہی پل اماں نے میرا بازو تھاما اور رات کے اندھیرے میں وہ مجھے اس حویلی سے نکال کر کہیں لے کر جانے لگی۔ کچھ دیر بعد اماں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو، یہ سامنے جو بڑا سا عالیشان گھر ہے، یہ تمہارا ہے۔ اماں نے یہ کہتے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں ایک خط تھمایا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ خط دیکھا تو اماں کہنے لگی تم اسے نہ کھولو، اسے بس جلدی سے اپنے ابا کو دے دینا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ خوشی کے مارے تو میرے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس وقت میں 10 سال کی تھی، لیکن پھر بھی ابا کا ذکر سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ پر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ سامنے والا مرد میرا اپنا باپ ہے۔ اماں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر وہ خود بھاگ گئی تھی، نہ جانے وہ کدھر گئی تھی۔ میں اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس بڑی سی بلڈنگ کو دیکھا تھا، جو کہ بہت ہی عالیشان گھر تھا۔ میں اس گھر کے اندر جانے لگی۔ میری نظر سامنے گئی جدھر ایک بہت اچھی سی فیملی ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ شاید کسی کی سالگرہ تھی اور اس کے ابا اب اس کے منہ میں کیک ڈال رہے تھے۔
یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک حسرت سی پیدا ہونے لگی کہ کاش میرے باپ بھی مجھے ایسے ہی کیک کھلاتے اور میری سالگرہ مناتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں چل کر آگے جانے لگی جب میری پائل کی چھن چھن سن کر ان سب لوگوں نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، جبکہ میرے ابا مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ ایک ہی تو مرد تھے۔ میں جان گئی تھی کہ شاید یہی میرے ابا ہیں۔ وہ مجھے نفرت بری نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ مجھے ہول اٹھنے لگا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے اس خط کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے ہی اپنا وہ والا ہاتھ آگے کر دیا جس میں خط تھا۔ میرے ابا جیسے ہی وہ خط دیکھا تو جلدی سے ہی ایک جھٹکے سے انہوں نے وہ خط میرے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ وہ پڑھنے لگے تھے، پر جیسے جیسے پڑھ رہے تھے ویسے ویسے ان کی آنکھوں میں نفرت مزید بڑھنے لگی تھی۔ میں بہت ہی گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اسے اسٹور روم میں لے جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ اب کیا ادھر ہی رہے گی؟ اس لڑکی کی اس گھر میں جگہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ناجائز اولاد ہے۔ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ اس کی اماں کی وجہ سے ہم نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ اس عورت کی وجہ سے ہم لوگوں نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں، اور آپ اس کی بیٹی کو اس گھر میں جگہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ابا کہنے لگے، تو میں اور کیا کروں؟ اس کو جلا کے آگ لگا دوں اسے؟ ابا کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میں سہم گئی تھی، پر وہ عورت مجھے پکڑتی ہوئی لے کر اسٹور روم میں جانے لگی۔ اس نے مجھے اسٹور روم میں دھکا دیا اور کہنے لگی کہ اے لڑکی، آج ہی یہ تیری اوقات ہے، تو یہیں پر رہے گی، پر خبردار جو تم نے کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہہ کر اسٹور روم بند کر چکی تھی، جبکہ میں تو رونے لگی تھی۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری زندگی تو اب اجیرن بن گئی ہے، اب میری خوشیوں کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ میں وہی نظارے سوچتی تھی جب میں اس حویلی میں آزاد ہو کر گھومتی پھرتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس قید سے اچھی تو وہ آزادی ہے، کم از کم میں وہاں کھلی ہوا میں سانس تو لیتی تھی، لیکن اب یہاں تو میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، لیکن اگلے دن اچانک ہی دروازہ کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ مجھ سے 5-6 سال بڑا لڑکا میرے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے جلدی سے کہا کہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ تو میری بات سن کر شاید وہ اداس ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرا اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح تم پر ظلم ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں دوستی کر لیں، پھر ہم دونوں اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا، کیونکہ میں اب ان سب گھر والوں سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ ایسے ہی چلا گیا تھا جب اچانک ہی ایک اور عورت کمرے میں آئی۔ وہ تو میری چچی تھی۔ وہ تو میری ستیلی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ مجھے فوراً کہنے لگی کہ اے لڑکی، تم یہاں میں مفت کی روٹی تو نہیں توڑ سکتی، چلو کچن میں جا کر سارا کام اب تمہیں یہی کرنا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، ان کاموں میں تو مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بس گنگناتی رہتی تھی، رقص کرتی رہتی تھی، کیونکہ میں نے تو 24 گھنٹے اپنی اماں کو یہی کرتے دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے میں حیران ہو گئی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ مجبور ہو کر میں کچن میں چلی گئی اور وہاں کام کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہی کزن مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب تم ایسے کچن میں نوکرانیوں والے کام کرتی ہو۔ پلیز تم ایسا مت کرو۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم دور ہو جاؤ، تم میرے معاملات میں دخل اندازی نہ دو۔ اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہے تو تم اپنی اماں کو منع کر دو نا، وہ مجھے کام نہ کرنے دے۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ میں بھی جان گئی تھی کہ یہ صرف اس کا ڈرامہ ہے تاکہ میں اس سے دوستی کر لوں، ورنہ اسے میرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی لیے اب میں کچن میں کام کرتی رہتی تھی۔
کبھی کبھی میں تھک جاتی تھی، لیکن ایک روز تو اتنا برا ہوا کہ غلطی سے میرے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ستیلی اماں اور اس کے ساتھ ساتھ میری چچی نے مجھ پر کوہرام برپا کر دیا تھا۔ وہ مجھے مارنے لگی تھی، مجھے مار مار کر انہوں نے ادموا کر دی اور اسی اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ میں سسک رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن کوئی بھی میرے پاس نہ آیا۔ جب اچانک سے دروازہ کھلا، وہی کزن میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ تم رو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹشو سے اس نے میرے آنسو صاف کیے تو مجھے ایسا لگا جیسے یہاں میرے پاس کوئی اور بھی موجود ہے جو میرا دکھ درد سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اچانک ہی یہ منظر اس کی اماں یعنی کہ میری چچی نے دیکھ لیا تھا۔ میری چچی تو آگ بگولا ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے گدی سے پکڑ کر کہا کہ خبردار، جو میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پر چلایا بھی تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے دھکا دے دیا اور میں دوبارہ سے فرش پر گر گئی تھی۔ وہ امجد کو لے کر باہر چلی گئی تھی اور کہنے لگیں کہ تم جیسی لڑکیاں ہی مردوں کو اپنے اشاروں پر چلاتی ہیں، اور ابھی تو یہ 2 انچ کی ہے، نہ جانے آگے جا کر یہ کیا کرے گی۔ میری چچی نے تو ڈر کے مارے امجد کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ ایک ہی تو میرا غم گسار تھا جس سے میری دوستی ہو گئی تھی، لیکن میری چچی نے تو مجھ سے وہ بھی چھین لیا تھا۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میرے ستیلے بہن بھائی کو مجھ پر کافی غصہ کرتے تھے۔ وہ مجھے کمتر سمجھتے تھے اور کبھی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ مجھے نیچا دکھائیں۔ میرے ابا تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو نہ جانے کیوں وہ شاید مر جائیں گے۔ شاید اسی لیے وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا شاید میرے عکس میں انہیں اپنی محبوبہ یعنی کہ میری ماں نظر آتی ہوگی، شاید اسی لیے وہ مجھے نہیں دیکھتے ہوں گے۔ میری ستیلی اماں تو آئے روز اپنے میکے چلی جاتی تھی۔ اس گھر میں تو کبھی کبھار میں اکیلی ہی رہتی تھی، لیکن چچی بھی ہوتی تھی۔ چچی تو مجھ پر قہر برساتی رہتی تھی۔ میں امجد کو یاد کر کے کافی اداس ہو جاتی تھی، کیونکہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ ہر ہفتے آتا تھا، لیکن مجھے یاد ہے وہ جب بھی آتا تھا تو چچی مجھے اسٹور روم میں بند کر دیتی تھی۔ میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ چچی آخر ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ میرا کزن تھا، اور اگر میں اسے بات چیت کر بھی لیتی تھی تو اس میں کیا مذائقہ تھا؟ لیکن میں جانتی تھی کہ چچی کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید امجد بھی یہی سمجھتا تھا۔ 2 سال بعد وہ جیسے ہی واپس آیا تو میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ کافی نوجوان اور کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اسے باہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بالکل بدل سا گیا ہے۔ اب مجھے اس سے وہ والے احساسات محسوس نہیں ہوتے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ جتنا ہو سکے میں اس سے دور رہوں، لیکن امجد تو میرے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا، کبھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا جس کی وجہ سے میں کافی کنفیوز ہو جاتی۔ اب تو میری بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اسٹور روم میں ہی قید رہوں، لیکن ایسا کب تک ہوتا؟ مجھے کبھی نہ کبھی تو باہر نکلنا ہی پڑنا تھا۔ اسی وجہ سے میں باہر نکل ہی جاتی تھی۔ ایک روز تو گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں کچن میں صفائی کر رہی تھی جب اچانک ہی امجد نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے ایسی تپش زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کچن میں صفائی کرتے دوران میرے سارے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے۔ میری اس وقت بھی یہی کیفیت تھی جب اچانک اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہیں لے کر جانے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے اسٹور روم میں ہی لے کر گیا تھا، یہی تو میرا کمرہ تھا، لیکن وہاں جا کر کہنے لگا کہ دیکھو، تم یہ سب کرنا بند کر دو۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب میں تمہیں نوکرانیوں والے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پلیز ایسا مت کرو۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ چھوڑو، مجھے جانے دو، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس کی نظریں مجھے اب کافی کنفیوز کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میں جلدی سے
اسے کہنے لگی کہ چھوڑو مجھے جانے دو، لیکن وہ تو شاید مجھے چھوڑنے کے در پہ ہی نہیں تھا۔ تبھی اچانک سے اس کی اماں یعنی کہ میری چچی آ گئی۔ میری چچی نے ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ میرے تو اس وقت کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ چچی نے مجھے بالوں سے دبوچ کر پیچھے کیا تھا اور کہنے لگی کہ بدتمیز عورت، تم نے آخر اپنی حد پار کر ہی دی۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر ہی لیا، لیکن خبردار، تم بالکل اپنی ماں کی طرح ہو جس نے تمہارے ابا کو پھنسایا، پر میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سب سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ اپنی اماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی اماں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ میری کزن ہے۔ کیا ہوا اگر میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں یا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ اس کی اماں نے جیسے ہی یہ بات سنی، کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ امجد اپنی اماں کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اماں، اگر آپ میری اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی میں حیران ہو گئی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ جب چچی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ میرا قتل کر دیں گی، کہنے لگی کہ دیکھنا لڑکی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گی۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری اماں نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ میں ضرور واپس اسی حویلی میں چلی جاؤں گی اور اپنی آزادی کی زندگی گزارنے لگوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور رات کے اس وقت اندھیرے میں پھر سے حویلی چلی گئی۔ لیکن میں نے جیسے ہی وہاں پر اپنا قدم رکھا تو مالکن کہنے لگی کہ رکو، تم بہت لیٹ ہو گئی ہو، تمہاری اماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر چھت چھین لگی ہو۔ میں مالکن کو دیکھنے لگی تھی۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ تمہاری اماں کو کینسر تھا، وہ اسی لیے تمہیں تمہارے ابا کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ مجھے اپنی اماں کی یاد ستانے لگی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں روز اپنی اماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، میں آنسو بہاتی رہتی تھی۔ مالکن نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تم مفت میں اس حویلی میں نہیں رہ سکتی ہو۔ میں مالکن کا مطلب جان گئی تھی، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے اپنا پیٹ بھرنا ہے تو میں سبھی کر گزروں گی۔ میں بھی اپنی اماں والا کام کرنے لگی۔ مجھے پتا تھا یہ کام گناہ ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو یقیناً میں سڑک پر آ جاتی اور پھر ایسے ہی مر جاتی۔ مجھے یہ سب منظور نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اب لوگوں کا جی بہلانا شروع کر دیا تھا۔ میں روز ہی وہی گناہ کرتی تھی اور ایسے ہی رقص کرتی تھی جیسے میری اماں کرتی تھی۔ میری ماں کی تو مالکن بہت تعریف کرتی تھی کہ تم تو اپنی ماں پر گئی ہو۔ مجھے 6 مہینے گزر گئے تھے جب ایک روز مالکن کہنے لگی کہ شہر کی ایک بہت بڑی محفل لگی ہے، سب لوگ آئیں گے، اب تم رقص سیکھ لو۔ میں آج کی محفل تمہیں جان لگا دینی ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد میں بہت مشہور ہو جاؤں گی اور پھر میرا بھی وہی اماں والا مقام ہوگا۔ پر میں جیسے ہی رقص کرنے لگی تو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو امجد مجھے زہریلی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو میرے دل میں عجیب سی ٹھیس اٹھی تھی، لیکن میں نے پھر سے اپنا رقص کرنا شروع کر دیا۔ امجد کو بہت برا لگا تھا۔ وہ جلدی سے میرے سامنے آیا اور اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ وہ مجھے حویلی سے باہر نکالنے لگا تھا۔ مالکن نے مجھے روک لیا۔ مالکن کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، اگر تم نے اس حویلی کی دہلیز پار کی تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں کبھی بھی اس حویلی میں دوبارہ نہیں آنے دوں گی۔ ابھی میں کچھ کہتی جب امجد کہنے لگا کہ یہ اب کبھی بھی اس گناہ خانے میں نہیں آئے گی۔
یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ امجد مجھے واپس اس گھر میں لے کر جانے لگا تھا، لیکن وہاں بھی میری بربادی میرا انتظار کر رہی، کیونکہ میرے ابا نے امجد کو روک لیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ خبردار، جو تم نے اس ناجائز لڑکی کو اندر لایا۔ امجد ابا کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ چچا، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، یہ آپ کا اپنا خون ہے، یا آپ اپنی سگی بیٹی سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ میرے ابا کہنے لگے کہ میں اس کو اپنی بیٹی نہیں مانتا، یہ گندا خون ہے اور اس نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اس سے عزت راس نہیں آئی تھی، تبھی یہ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی۔ امجد سب کو میری صفائیاں دے رہا تھا۔ میں بہت حیران ہو گئی تھی کہ اس کا میرے ساتھ ناتا کیا ہے جو وہ یہ سب کر رہا ہے۔ میری چچی تو حیران ہو گئی تھی۔ آخر کار امجد نے سب کو کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کو گھر میں لانے کی رضامندی نہیں دی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے ابا بھی حیران ہو گئے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے تو ایسا ہی کر ڈالو۔ میری چچی روکنے لگی تھی اور ابا سے کہنے لگی تھی کہ نہیں، ایسا مت کرو، اپنی بیٹی کو اندر بلا لو تاکہ میرا بیٹا بھی اندر آ جائے، ورنہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو میرے ابا کہنے لگے کہ دیورانی جی، اپنا دل تھام کر رکھیں، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن امجد میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہیں لے کر جانے لگا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، اب وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی جب اچانک ہی اس نے ایک فلیٹ پہ گاڑی روک دی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ گاڑی سے اترو، لیکن میں ایسے ہی برف کی طرح جم کر بیٹھی رہی تھی، کیونکہ مجھے کسی انہونی کا خدشہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں اس جگہ سے نہیں ہلوں۔ اس پر امجد نے گہرا سانس لیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکلا اور اس نے مجھے گاڑی سے نکالا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ امجد کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، جیسے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے امجد سے کہا کہ کیا تم سچ میں مجھے اپنی عزت بناؤ گے؟ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو وہ اپنا سر ہلانے لگا۔ میں نے جیسے ہی ساتھ دیکھا تو وہاں چھوٹی سی مسجد تھی۔ امجد بولا کہ یہاں کے مولوی میرے بہت اچھے دوست ہیں، پہلے تم اندر آؤ، ابھی ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ امجد اپنے چند دوستوں کو بلا لایا تھا اور اس طرح ایک چھوٹی سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ میرا دل تو ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ کیا امجد کو اس کے گھر والے قبول کریں گے؟ امجد اپنے ساتھ بہت برا کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی احساس تھا کہ امجد نے یہ سب کچھ میری خاطر کیا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ اب میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ نہ جانے اس کا میری ذات سے کیا ناتا تھا جب وہ یوں میرا خیال رکھ رہا تھا۔ لیکن اب میں اس کے ساتھ ہی چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ امجد روز باہر چلا جاتا تھا، وہ شام کو واپس آتا تو اپنے ساتھ کافی زیادہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کام کرتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی امجد کو ابا اور چچا نے جائیداد سے نکال دیا تھا، لیکن امجد نہ جانے کیا کام کر رہا تھا۔ اس کی تو پڑھائی بھی ابھی مکمل ہوئی تھی، اتنی جلدی تو کسی کو بھی جاب نہیں ملتی۔ امجد اس روز مجھے اپنے ساتھ اپنے کام پر لے گیا تو میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جدھر کافی زیادہ مزدور کام کر رہے تھے۔ اس میں ایک امجد بھی تھا۔ میں امجد کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امجد نے کام کیا تو ٹھیکیدار نے اسے 2000 کا نوٹ تھما دیا تھا۔ اس 2000 کے نوٹ سے مجھے اس نے کافی زیادہ کھانا دلایا تھا۔ اس طرح اس کی ایک دن کی مزدوری جلدی ہی ختم ہو جاتی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ ایک روز وہ کافی پریشان تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟
مجھے لگا تھا جیسے گھر میں یقیناً کچھ پریشانی ہوگی۔ امجد نے کہا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اماں مجھے کہتی ہیں کہ میں واپس چلا آؤں، لیکن میں کیا کروں؟ تمہیں چھوڑ کر بھی میں واپس نہیں جا سکتا، اور اگر تمہیں لے کر گیا تو تمہارے ابا تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے۔ میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے امجد کو کہہ دیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر آپ چلے جائیں، آپ اپنی اماں کے پاس ہی چلے جائیں، میں یہاں رہ لوں گی۔ امجد کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے گھر لے کر جانے لگا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ سامنے میرے ابا کی میت پڑی تھی۔ مجھے ایسے ہی لگتا جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ سب لوگ ہی آس پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ میری حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ امجد نے مجھے حوصلہ دیا تھا، لیکن میں کس کے لیے اپنے آنسو بہاتی؟ میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کتنی بد نصیب بیٹی ہوں، میں کتنی بے حس ہوں کہ اپنے ابا کی موت پر میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ لیکن میرے اندر کا درد کون جان سکتا تھا؟ میرے اندر کا درد تو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ میں ایسے باپ کی بیٹی ہوں جس نے کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ ہی مجھے ناجائز قرار دیا تھا۔ ابا کی وفات کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ میری چچی میرے ساتھ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کا رویہ ایسے ہی تھا، لیکن اب امجد نے مجھے اس گھر میں جگہ دلا دی تھی۔ میں امجد کی بیوی بن کر گھر میں رہتی تھی۔ ایک روز اچانک ہی مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خوشی کی خبر نے میری چچی کو بھی کافی نرم کر دیا تھا۔ وہ شاید اب میرا تھوڑا تھوڑا خیال بھی رکھنے لگی تھی۔ لیکن ایک روز اچانک ہی آدھی رات کو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی، کسی نے تکیے سے میری جان لینے کی کوشش کی ہو۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، لیکن میں اس سے پہلے کہ اسے پکڑتی جب وہ باہر نکل گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میرے بچے کو خطرہ نہ ہو۔ میں نے امجد کو کہہ دیا تھا کہ نہیں، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا جدھر میرے بچے کو خطرہ ہو۔ امجد مجھے حوصلہ دینے لگا کہ دیکھو، ایسا نہیں ہو سکتا، تم خواب میں ٹینشن لے رہی ہو، یقیناً تمہیں کوئی خواب آیا ہو۔ میں بولی کہ نہیں، میں نے سچ میں یہ محسوس کیا ہے جیسے کوئی میری جان لینے والا ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو وہ باہر نکل گیا۔ وہ ضرور ایک عورت ہی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوبارہ سے اپنے فلیٹ پر لے جاتا ہوں۔ اس طرح ہم واپس جانے لگے، لیکن میری ساس کہنے لگی کہ پلیز امجد، تم لوگ رک جاؤ، اب میں تم لوگوں کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، میں تم دونوں کی خوشی میں برابر کی شریک ہونا چاہتی ہوں۔ امجد نرم پڑ گیا تھا، اس نے اپنی ماں کی بات مان لی تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی میں سیڑھیوں پر تھی، اس وقت میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا، کسی نے مجھے وہاں سے دھکا دیا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ امجد نے جب دیکھا تو فوراً ہی مجھے ہسپتال لے کر جانے لگا، لیکن میری وہ خوشیاں پل بھر میں ختم ہو گئیں۔ اب میری گود اجڑ گئی تھی۔ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ میں برداشت نہ کر پائی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا۔ میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ میری ستیلی اماں یا پھر چچی میں سے کوئی تھا۔ میری چچی تو میری کافی خاطر مدارت کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنی رحمت واپس لے لی ہے تو وہ دوبارہ دے دے گا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری چچی ایسا نہیں کر سکتی، اسی لیے اب میرا خیال، سارا شک اپنی ستیلی اماں پر جاتا تھا کہ شاید وہی ایسا کرتی تھی۔ امجد تو اب کام پر چلا جاتا تھا، اس نے اب وہ سارا بزنس سنبھال لیا تھا، لیکن اب وہ مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اچانک ہی ایک روز وہ ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جو کہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، میں تو ساکت ہو گئی تھی جب میری چچی مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، دیکھو، میرا بیٹا اپنی عزت لے آیا ہے، یہ ہوتی ہے بیوی۔ میں چچی کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اب تو میری ستیلی اماں بھی مجھ پر ہنس رہی تھی۔
جبکہ میرے ستیلے بہن بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اب دیکھنا یہ اس گھر پر راج کرے گی۔ میں امجد کو دیکھنے لگی۔ امجد کافی بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن مجھے یہ سب کرنا پڑا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے کہ میں اس سے کچھ کہہ پاتی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں امجد کی محبت کو پہچان ہی گئی تھی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن نہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی جو اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ وہ اب اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی ایک شہری عورت تھی، وہ بہت پڑھی لکھی تھی، جبکہ چچی اور ستیلی اماں تو بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اس گھر میں گھٹ گھٹ کر رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں نے ایک دن تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں ایسے گھٹ گھٹ کر بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے امجد سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، میں تمہارا سہارا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن تم آج بھی میری بیوی ہو۔ میں نے کبھی بھی اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، پھر تم نے اسے شادی کیوں کی؟ تو جب وہ چپ ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ کچھ عرصے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری کون سی مجبوری تھی۔ میں بہت حیران ہو گئی تھی جب ایک روز امجد بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ آج تمہارے سارے شکوے شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ میں نے یہ سن کر اسے کہنے لگی کہ تم کیسے دور کرو گے؟ اس پر مجھے امجد نے یہ خوشخبری سنائی کہ اس نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ ایسا کیوں کیا ہے، پر وہ میرے سوال کا مطلب جان گیا تھا۔ کہنے لگا کہ ابا نے مجھے شرط رکھی تھی کہ اگر میں نے دوسری شادی نہ کی تو وہ یہ جائیداد مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے مجبوراً مجھے اس لڑکی سے شادی کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ میں نے اس سے بالکل بھی شادی نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو میری بہن کی طرح ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں امجد کا شکریہ ادا کرنے لگی کیونکہ امجد بہت وفادار تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، اس کا دل بہت اچھا ہے، اس طرح اس نے اپنا حق بھی لے لیا تھا۔ لیکن چچی ابھی بھی پریشان تھی۔ میں نے ایک روز امجد کو بتا ہی دیا کہ ہمارے بچے کی جان لینے والا اور کوئی نہیں، میری ستیلی اماں اور چچی ہیں۔ امجد حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے علاوہ اس گھر میں اور کون ہے جس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا؟ یہ سوچ کر وہ کافی افسردہ ہوا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اماں ایسا کام کریں گی۔ مجھے اپنی ستیلی اماں سے تو یہ امید تھی، پر میری چچی سے مجھے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری چچی بھی ابھی بھی میری اور امجد کی دشمن ہے۔ وہ اس حد تک گر گئی ہیں کہ خود کے بیٹے کی خوشیاں بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ پر امجد نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ مجھے الگ گھر میں لے کر شفٹ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ اپنی ماں کے پاس بھی چلا جایا کرتا تھا کیونکہ وہ امجد کی ماں تھی۔ امجد کو ان کا احساس تھا، لیکن وہ ہم دونوں میں کبھی بھی فرق نہیں کرتا تھا۔ اس بات پر میں بھی بہت خوش تھی اور اب میں اپنی الگ زندگی گزارنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔